یافتہ جس کو رسول اللہ نے سجایا سوارا نکھارا اور اتنا بلند کر دیا کہ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب. اور دکھاوے کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی. ہمیں اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے ملی ہے. اور اس وقت بیت المقدس فتح ہونے کرنے کے لیے مسلمان بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے آگے جو ہے وہ دوسری طاقتیں ہار جاتی ہیں تو ان کے علماء بیت المقدس کی دیوار پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم کتنی بھی کوشش کر لو تم لوگ ہم سے بیت المقدس لے نہیں سکتے, کیونکہ ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ ہوگا اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا. ایک درویش بادشاہ ہوگا اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا. اللہ اکبر. ابو عبیدہ ابن الجراح بڑے ہوشیار تھے, ان کو امین الامہ کہا گیا ہے. انہوں نے نیچے سے کہا اس بادشاہ کی صفت بھی تو لکھی ہوگی بیان کر. تو کہا ہاں تیرا چہرہ گول ہے, وہ تو فتح کرنے آیا نا بیت المقدس, تیرا چہرہ گول ہے تو نہ کر سکے گا. اس کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہے, اس کی داڑھی بڑی بڑی پتلی پتلی سینے تک آئی ہوئی ہے, اس کا چہرہ سرخ ہے, اس کے ہونٹ پتلے پتلے ہیں, تیرے گال اوپر ہے اس کے گال اندر کی طرف ہے, اور اس کی جو لنگی ہے وہ اس کے ٹکنے کے اوپر ہے, اس کا لباس اس طرح کا ہے اور وہ اس طرح کا اور اس طرح کا ہے. جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ابو عبیدہ مسکراتے جا رہے تھے. اس بوڑھے راہب نے کہا میری بات پر تو ہنستا کیوں ہے؟ تو فرمایا تو جو صفت بیان کر رہا ہے وہ درویش بادشاہ ہمارے ہی پاس ہے, لیکن وہ بیت المقدس میں نہیں, وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بلا اس کو, اگر میں دیکھ لوں گا تو اس کو بن لڑے چابی دے دوں گا. پھر ابو عبیدہ خط لکھتے امیر المومنین جانشین رسول فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب غیث المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین فی رب العالمین. اللہ اکبر. میرے نبی کا جانشین, میرے نبی کا پروردہ, میرے نبی کا تربیت یافتہ جس کو رسول اللہ نے سجایا سوارا نکھارا اور اتنا بلند کر دیا کہ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. 3 بر اعظموں کا حاکم, ایک ملک کا نہیں, 3 بر اعظموں کے حاکم کو خط لکھا ہے بیت المقدس آنا ہے. آج دیکھ لو دنیا کے وزیروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تو کتنا اتراتے ہیں, پھر بھی حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں. جن لوگوں کو پتا ان کو پتا ہے, منہ تکتے رہتے لوگ. یہ اوقات ہے اور ہم نئے کپڑوں سے جائیں گے, چارٹر فلائٹ. میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ دنیا کے سارے ملکوں کا. ورنہ کوئی ملک کا آدمی, پڑوسی ملک کا آدمی, اڑوسی ملک کا آدمی مجھ پہ ناراض ہو جائے کہ آپ ہمارے ملک کا. میں نے کہا ہم تو جنرل بات کہتے ہیں, شراب کے خلاف تقریر کریں گے تو کوئی شرابی اٹھ کے لڑے گا ہمارے خلاف کرے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں شرابی کون ہے, ہم تو اپنی بات کرتے ہیں. تب یہ چارٹر فلائٹ جو چوری چوری چپکے لیے جا رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جو ہیں وہ ہیں, جو قوم کے پیسے چرا کر روزانہ نئے کپڑے پہن رہے جو ہے سو ہے. ہمیں نہیں پتا کون ہے, ہم تو جنرل بات کرنے کے عادی کرتے رہیں گے. جن کی بے عزتیاں ہو رہے ہیں لوگ تکتے نہیں تکتے ان کی طرف. لیکن آؤ, ظالموں کی عزت کہیں نہیں ہے, نہ زمین کے اوپر ہے نہ زمین کے اندر ہے. لیکن 3 بر اعظموں کا واحد یکتا حاکم جس کو وہ یہودی علماء درویش بادشاہ کہہ رہے تھے, فقیر بادشاہ, اس تک خط پہنچا تو اس کے پاس دوسرا لباس بھی نہیں تھا. اتنا لمبا سفر کرنا, ایک ہی جبہ ہے, ایک ہی کپڑا ہے, پیون والا پھٹا ہوا. اسی فاروق اعظم کو بتاؤں یہ دین ہے میرے بھائی, دین گیا کپڑے نجات نہیں دلا. وہ کہتا رہا حضرت کا کچھ نہیں, بس میرے اللہ کا حکم ہے, عدل, بس عدل اور عدل اور عدل. ہوا یہی. جب وہاں پہنچے تو اتفاق دیکھو, جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی. دور سے اب سب دیکھ, مسلمان اور عیسائی دونوں توجہ میری طرف رکھے, خواتین کی بھی توجہ, میرے بھائیوں کی بھی توجہ. تھوڑی دیر, زیادہ نہیں, آپ لوگ تھوڑا شور نہیں کریں, توجہ میری طرف کریں. جو جہاں بیٹھا وہیں رکھے رہے, شور نہیں کریں, ایسے موقع پہ شور نہیں کرتے. اس عمر کا ذکر ہو رہا ہے میرے بھائی جس کا ذکر سن کے شیطان بھاگتا ہے.
آقا فرماتے ہیں عمر کے نام سے اپنی محفلوں کو زینت دیا کرو. فاروق اعظم حضور کے صحابی فرشان ہے وہ. تو مختصر کے ساتھ بات بڑھتی ہے، لیکن اس بات کے بعد ایک بات کر کے میں ختم کروں گا. جو میں نے ہلاکو اور چنگیز خان کی شروع کی تھی اس کو ختم کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ خلجان نہ رہ جائے. تو فاروق اعظم جب آ رہے تھے تو یہودی عیسائی بھی اہل کتاب بھی دیکھ رہے تھے، مسلمان بھی. ابو عبیدہ ابن الجراح خالد بن ولید کو ہاتھ مار مار کے کہتے تھے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ بھی صحابی تھے، لیکن جن کی جیسی تربیت جس شان سے حضور نے کی تھی، منصب کے اعتبار سے حضور نے سب کو نوازا تھا، تو کہ کیا کر رہے ہیں. پہلے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آئے، پھر غلام کو بٹھا کر کے خود نکیل پکڑ کر کے آ رہے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بیچ میں ایک نالا آ گیا، بڑا نالا، اس میں پانی بہ رہا تھا اور فاروق اعظم کا جو جوتا تھا وہ پھٹا ہوا تھا. فاروق اعظم کا جوتا پھٹا ہوا تھا. ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں چابیاں لینے کے لیے، اور پھٹا ہوا جوتا، پھٹے ہوئے کپڑے، کیونکہ اور کچھ تو تھا نہیں. بھئی چوری کرنے کے لیے آدمی بیت المال کا چرا کر کھائے تو روزانہ نیا پہن سکے، لیکن وہاں تو بیت المال کی چراغ کی روشنی میں بھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ فاروق اعظم ایک میت میں گئے، ایک آدمی سکرات میں تھا، توجہ کریں، عالم سکرات میں تھا، چراغ جل رہا تھا، اس کو کلمے کی تلقین کی، اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال پہ چراغ بجھا دیا عمر ابن خطاب. فاروق اعظم چراغ بجھا دیا. لوگوں نے کہا اندھیرا کیوں کر دیا؟ کہا جب تک یہ زندہ تھا یہ اس کی ملکیت میں تھا، یہ مالک تھا، مر گیا تو اس کے وارثوں کی ملکیت میں یہ چراغ ہو گیا. اب وارثوں کی اجازت کے بغیر اس سے روشنی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے وارثوں سے پوچھو. یہ احتیاط، یہ دین ہے میرے بھائی، دین اس کو کہتے ہیں. آپ کہاں صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر کے جو ہے وہ دیندار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹوپیاں خوبصورت پہن کر، داڑھیوں کی تراش خراش خوبصورت کر کے، آپ صرف جو ہے وہ کرتا پاجامہ پہن کے کون سے دن کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں؟ تسبیح ہاتھ میں رہے، ٹوپیاں خوبصورت رہے، لباس بھی اچھا پہنو، لیکن التقوی ہاں ہونا. یہ دین دل کے اندر ہے نا، وہ جو ظاہر ہوتا ہے، کپڑے سب کچھ نہیں. تو پھٹے ہوئے جوتے تھے، وہ جوتے اتار لیے. موزہ بھی جو اندر تھا وہ چمڑے کا تھا، پھٹے ہوئے، اس کو کندھے پہ ڈال دیا. جو چھپا ہوا تھا وہ بھی دکھنے لگا. فاروق اعظم جب آئے نا، پہلے تو مغالطہ ہوا دوسروں کو، ان میں عمر کون ہے؟ وہ غلام کے لیے بڑے اور مسلمان نکیل پکڑنے والے کے لیے ہاتھ چننے کو بڑے. کہا ارے یہ امیر ہے. کہا یہ ایسا کیسے آ گیا؟ تو کہا کہ ایک ہی سواری تھی ان کی ملکیت میں، غلام کو بھی ساتھ لانا تھا. باری باری آئی تو یہاں غلام کی باری تھی، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہ. ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت خالد نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ کنکر اٹھائی اور کنکر اٹھا کر کے دونوں کی طرف پھینکا. کہا رسول اللہ کے وصال کو ابھی چند دن بھی نہیں گزرے، تم لوگ اتنی جلدی دنیا دار بن گئے؟ تم کہتے ہو کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا سوچیں گے؟ ان کے سوچنے پہ ہم دین بدل دیں؟ واللہ ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ، جوتوں کی بنیاد پہ، موزوں کی بنیاد پہ، سواری اور دکھاوے کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی. ہمیں اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے ملی ہے، اور جب تک ان کے فرما بردار رہیں گے اللہ ہمیں عزت عطا کرتا رہے گا. یہ بات تو ہو گئی. تو اس وقت جب ان لوگوں نے فاروق اعظم کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے کہا اگر تو ایسے ہی آتا نا نارمل، ہم صرف چابی دیتے کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن تو اس شان سے آیا انصاف کے ساتھ، چابیاں بھی دے رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کر. یہ دین کی برکت ہے، یہ دین ہے، اور یہ دین کی ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا. دین ہی ترقی پہ لے جائے گا.